لیے اللہ کے رسول فرماتے تھے کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو یہ ایک دوسرے کو بڑا چھوٹا مت سمجھو، سب برابر ہیں، بھائی بھائی بن کے زندگی گزارو، تکبر تمہارے دلوں میں نہیں آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تاکید کرتے تھے۔ ابلیس تکبر کیا، استکبرا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کیا۔ یہ جو ابلیس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے، حالانکہ مٹی ہی بہتر ہے، آگ بہتر نہیں ہے۔ مٹی سے ساری دنیا آباد ہے، کتنے بلڈنگ بناتے وہ کیا آگ سے کیا بناتے، مٹی سے بناتے۔ جتنی کھیتی ویتی کرتے آگ سے کیا کرتے، مٹی سے۔ ہر چیز میں مٹی ہی ہے جی، وہ بلڈنگ ہو یا کھانے پینے کے غلے اگانا، پھل اگانا، مٹی کے اندر کیا کیا رکھا ہے اللہ۔ دیکھو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر کے پوری زمین کو اللہ تعالیٰ کتنی مفید بنا دیا کہ مٹی ہمارے لیے کتنی بہترین چیز ہے۔ یہاں تک کہ وضو کے لیے پانی نہیں ہے یا ایک بیمار آدمی ہے، مٹی سے تیمم کر لے گا۔ دیکھو کتنا کام دیتی جی مسجد، مٹی، اتنی بڑی فضیلت ہے مٹی کی۔ تو ابلیس جو سوچا میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں بڑا ہوں، غلط خیال تھا۔ اب آدم علیہ السلام جنت میں رکھے جی۔ اب آدم علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے حوا علیہ السلام۔ اب جنت میں جا کر حوا علیہ السلام ان کی بیوی بنے، نے اللہ تعالیٰ ان کا جوڑا پیدا کر کے جنت کو بھیجا دونوں کو۔ معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ جنت کو جانے سے پہلے بیوی بھی مل گئی تھی، اگرچہ بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا ہے تفسیر میں، آدم علیہ السلام جنت میں آرام کیے، اٹھ کر دیکھے تو کوئی کھڑی ہے، کہا کون تم؟ کہا میں تمہاری بیوی۔ اچھا، خوش ہو گئے۔ ایسے لکھے ہیں یہاں، قرآن کہتا اسکن انت وزوجک الجنت، آدم تم بھی تمہاری بیوی جا کر جنت میں ٹھکانہ بناؤ۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نہیں، جنت میں نہیں، جنت کو جانے سے پہلے بیوی مل گئی جی۔ اب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد یہ گناہ جو کر دیے اس کی وجہ سے زمین میں آ گئے۔ کتنے سال رہے ہوں گے آدم علیہ السلام جنت میں؟ معلوم یہ ہوتا ہے عصر کے وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ 40 سال بھی ملا لو، سب ملا کے عصر کے وقت جان آ گئی، سلام بولے فرشتوں کو، جواب بھی مل گیا۔ اب آدم علیہ السلام بھی حوا علیہ السلام جنت میں ہیں۔ مغرب کے وقت تک تھے، عصر سے مغرب، عصر سے مغرب کتنا وقت ہوگا اللہ کو معلوم جی، کتنے سال ہیں وہ۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب دجال آئے گا زمین میں، دجال آئے گا زمین میں، 40 دن رہے گا، ایک دن 1 سال کے برابر رہے گا دنیا میں جی۔ وہ حساب اوپر کا، یہ حساب زمین کا۔ دجال کتنے دن رہے گا؟ 40 دن رہے گا بس، ایک دن 1 سال کے برابر ہو جائے گا۔ صحابہ پوچھا اللہ کے رسول 5 وقت کی نماز پڑھے تو بس کیا؟ نہیں جی، حساب کر کر کے پڑھتے رہنا نماز۔ تو ایک دن میں ہم کو 1 سال کی نماز پڑھنا ہے جی، کیسے پڑھیں گے؟ جیسے فجر پڑھے، فجر کے 6.5 گھنٹے کے بعد ظہر کا ٹائم آتا، 6.5 گھنٹے چھوڑ کے ظہر پڑھنا، ظہر کے نماز کے 2.25 2.5 گھنٹے کے بعد عصر کی نماز، 2.5 3 گھنٹے عصر پڑھتے رہنا جی، پڑھتے رہنا۔ سورج ویسے ہی رہے گا، کچھ بھی رہے گا، اللہ کو معلوم کیسے رہے گا۔ تو دیکھو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا، عصر کے بعد جنت میں رکھا، گناہ بھی ہو گیا، زمین میں بھی بھیج دیا، سب مغرب تک پورا کام ہو گیا جی۔ لیکن یہ دنیا کا ٹائم نہیں، دنیا کا دن نہیں ہے، وہ اوپر کا دن، اتنا بڑا دن، اتنا بڑا لمبا دن، سبحان اللہ۔
تو آدم علیہ السلام دنیا میں آئی جی. آنے کے بعد کھا لیا نا غلط چیز، کتنا اثر ہوا جی. بیٹے پیدا ہوئے آدم علیہ السلام کو. ہمیشہ آدم علیہ السلام کو کہ بیوی حوا علیہ السلام کو 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک بیٹا ایک بیٹی، ایسے ہی پیدا ہوتے تھے. شادی کراس میں کرنا، یہ بیٹی دوسرے کا بیٹا، پہلے کا بیٹا دوسرے کی بیٹی، ایسے ہی جی. حالانکہ سگے بھائی بہن، ویسے کراس میں کرنا. ایسے ہی کچھ دن گزارے. اب گناہ کا اثر، غلط چیز کھانے کا اثر، خون میں تھا نا، اثر ہوتا. حابیل قابیل دونوں بھائی آدم علیہ السلام کے بیٹے. حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ خوبصورت نہیں تھی، قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی انہیں خوبصورت تھی. قابیل بولا نہیں میری سگی بہن سے میں شادی کروں گا. کہا نہیں حرام ہے، نہیں کرنا ایسا. کہا نہیں میں اسی سے کروں گا. دیکھیں نافرمانی یہاں سے شروع ہوئی جی. اثر رہتا ناخن میں ہوا جی. انہوں نے کہا پھر چلو ہم اللہ کے سامنے قربانی پیش کریں گے. اللہ میں صحیح ہوں تو میری قربانی کھا لے، اور اگر میں غلط ہوں تو میری قربانی جلا دے. اس زمانے میں ایسے ہی تھا جی، کچھ بھی لا کے رکھ دینا زمین میں. جیسے سمجھو کہ سب پھل وغیرہ کچھ بھی ہے، ترکاری پھل وغیرہ، اچھی چیز لا کے رکھے، اللہ سے دعا کرتے اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے. قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا آگ آتی کھا لیتی، بس ایسے تھا. دونوں قربانی پیش کرے. یہ جو آدمی تھے حابیل، بہترین چیز لا کے، ایک مینڈا، ایک بہترین بکرا لا کے اللہ کی خدمت پہ پیش کیے. اور جو قابیل تھا ایسی سڑی گلی چیزیں کچھ بھی لا کے دونوں دعا کرے، کچھ بھی ہوا نہیں، وہ اسی رہ گئی. یہ بکرا جو ہے آگ آ کے کھا لی. اب اسے بڑا غصہ آیا. قال اقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا میری بات نہیں مانے گا تو. قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی کی نیت کو دیکھتا جی. تم خراب چیز بھی دیے، تمہاری نیت بھی خراب ہے، تمہاری نہیں قربانی قبول ہوئی، میری قربانی قبول ہو گئی. اب دونوں میں لڑائی جھگڑا. ایک آدمی حابیل جن کو بولتے، وہ بالکل سرنڈر، کیا کرتا کر لے، میں ہی لڑوں گا نہیں تجھ سے، میں تجھے نہیں قتل کروں گا. بہترین آدمی جی. قابیل کو غصہ آیا، اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا جی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے قتل جو ہوا آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قتل کیا، قابیل نے. قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوتے ہیں سب کا گناہ ان کو بھی ملے گا. اتنے کروڑ ارب لوگوں کا گناہ قابیل کو بھی ہوگا، اس لیے کہ سب سے پہلے اس نے یہ برا طریقہ ایجاد کیا. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، وہ توبہ کیے، استغفار کیے، اللہ نے ان کو معاف کیا. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. یہ غلطی ہونے کے بعد آدم علیہ السلام بہت رو کے اللہ سے معافی چاہے، اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کیا. قابیل کا مسئلہ ایسا نہیں، پریشان ہوا. اب پہلا قتل وہ دنیا میں پہلا آدمی مرا ہے، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا. لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں، کندھے کو پر ڈال کے گھومتے رہتا تھا دیوانے کی طرح. کتنے دن گھوما معلوم نہیں. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض. اس کے بعد ایک جگہ بیٹھا، 2 کبے آئے جی، لڑنے کے بعد ایک کبا مار دیا، ایک کبے کو مر گیا. وہ کبا کیا زمین کھود کے مرے ہوئے کبے کو اس میں ڈال دیا، مٹی ڈال دیا. ارے ایسا کرنا ہے کیا؟ خبر کھود کے اپنے بھائی کو دفن کر دیا. گناہ کا اثر کیسے ہوتا ہے دیکھو جی.
کہاں کہاں گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام جو حرام کھائے اس کا اثر ہماری طبیعتوں میں بھی رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں کہ ہم حرام روزی سے بچیں، بھوکے رہ جائیں گے 16 گھنٹے 17 گھنٹے، حرام نہیں کھائیں گے، یہی تقویٰ ہے۔ اب وہ کھانا پینا سب حرام جائز ہے نا، پھل ہے کچھ بھی ہے ہمارے پاس سب جائز ہے، لیکن 16-17 گھنٹے کے لیے حرام وہ 16 گھنٹے گزرنے کا پھر بھی حلال۔ دیکھو حرام کئی چیزوں کا ہوتا، تو آدم علیہ السلام کو جس درخت سے منع کیے وہ کوئی کڑوا نہیں تھا، کوئی خراب نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، وہ اللہ نے اس ٹائم کے لیے حرام کیا تھا، جنت پہ رہ تک نہیں کھانا یہ، اس کے بعد کیا ہوگا وہ معلوم نہیں، اچھا درخت رہا ہوگا، ٹھیک درخت رہا ہوگا۔ اب لوگ کیا کیا لکھتے ہیں، کوئی آدمی لکھتا گیہوں، وہ گیہوں کھائے اس لیے بھیج دیے، کوئی کہتا نہیں مرچی، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، کیا لکھے کسی کو معلوم، اللہ نے بتا دیا یہ گھر خاص، یہ جھاڑ، یہ درخت وہ معلوم، اللہ کے رسول بھی نہیں بتائے کون سا درخت تھا، اور صحابہ بھی نہیں پوچھے اللہ کے رسول کون سا درخت تھا کہ ہم نہیں کھائیں، وہاں کے لیے حرام تھا جی، وہ یہاں کے لیے نہیں نا۔ تو دیکھو حرام کھانے سے اللہ نے کتنا منع کیا ہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں بہت ساری چیزیں ہیں جی، لیکن حلال کھاؤ، حرام نہیں کھانا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان تم کو حرام کھلانے کے لیے کوشش کرے گا، بہت ساری چیزوں کی کوشش کرے گا شیطان ابلیس، بہت ساری، لیکن کھانے کے معاملے میں تمہارے باپ کو جنت سے نکالا، میں بھی چاہتا ہوں، گویا شیطان ایسا کہتا ہوگا، میں بھی چاہتا ہوں کہ تم کو بھی جنت میں نہیں جانا، تم بھی جنت سے دور رہنا، حرام کھاؤ، حرام کھلاتا جی، دھوکے کا کھلاتا، چوری کا کھلاتا، جو چیز از خود حرام ہے اس کے ناپاک ہونے کی وجہ سے وہ کھلاتا، شراب پلاتا، کیا کیا کرتا شیطان۔ پھر اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، دوسرے پارے کے اندر 3 جگہ اللہ فرماتا ہے جی ایمان والو، خاص کر لوگوں کو پہلے حکم، اس کا ایمان والو تم بھی سوچو، زمین میں بہت چیزیں ہیں جی، اللہ نے جو چیز حلال کی وہ کھاؤ، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اللہ کے سچے بندے ہو تو بس پاک کھاؤ۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها علی الحکام، دیکھو غلط طریقے سے کھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی جو نہیں ہے اپنی قسمت میں وہ بھی جج کو یا ایک حاکم کو پیسہ دے کے اپنے فیور میں کرا لینا، یہ بھی کرتے تھے۔ 3 چیز کو 3 بار اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ہم کو بتائی دوسرے پارے کے اندر، تو حرام کھانے کا نقصان بہت زیادہ ہے جی، بہت زیادہ ہے، واقعات بھی بہت سارے ذکر کرتے ہیں، یہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کو کہ امام اہل سنہ والجماع کہتے ہیں۔ 4 امام بڑے مشہور و معروف ہوئے، امام کا مطلب ہوتا ہے بڑے صاحب، مولانا صاحب، بڑے علم والے، بڑے فضیلت والے، ہے نا۔ یہ 4 امام میں سب سے زیادہ تقوی کی زندگی اگر دیکھیں گے تو امام احمد بن حنبل کی ہے، چھوٹی چھوٹی سنت پر بھی عمل کرنے والے۔ ان کے متعلق لکھا ہے لوگوں نے ان کی سیرت کے اندر، امام احمد بن حنبل نے ایک مرتبہ اپنی باندی سے کہا کہ روٹی چاہیے، بھوک بہت لگی ہے۔ اب بھوک لگی ہے، آٹا ان کے پاس تھا، پانی بھی ان کے پاس تھا، آٹا گوندھ لی، اب وہ آگ جلانا ہے، تندور جلانا ہے، دیر لگتی۔ دیکھے کہ صاحب ان کے بیٹے، گھر ہی ایک ہی تھا، ان کے بیٹے کا تندور تیار ہے، جا کے روٹی پکا کے جلدی لا کے دی۔ پوچھا امام احمد بن حنبل نے کہاں سے لائی روٹی یہ؟ کہا کہ آٹا بھی ہمارا، پانی بھی ہمارا،
لیکن چولہا آپ کے بیٹے کا. کہا میں نہیں کھاتا, میں نہیں کھاؤں گا. کیوں بولے اسے؟ امام احمد بن حنبل کو حکومت بولتی تھی تم قاضی بن جاؤ, جج بن جاؤ. میں ہرگز نہیں, بیت المال کا ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا. حرام بیت المال میں لوگوں کا پیسہ جمع کرتے, اس میں حرام کمائی کیا کیا کرتے, ہرگز نہیں. ان کے بیٹے جو تھے عبداللہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے, ان کو تنخواہ ملتی تھی حکومت سے. کہا حرام, آگ جی, آٹا بھی نہیں پانی بھی نہیں, خالی آگ. کہا میں نہیں کھاؤں گا. اب کہا کیا کروں میں؟ کہا جا غریبوں کو دے دے, میں نہیں کھاؤں گا, لیکن بول دینا احمد بن حنبل بھی نہیں کھائے, بول کر دینا. وہ لے جا کے کہاں کا غریب تھے دیتی, بولتے دیکھو احمد بن حنبل کے واسطے میں روٹی پکائی, انہوں نے نہیں کھائے, یہ روٹی میں تم کو دے رہی ہوں. ہاں احمد نہیں کھائے کیا؟ ہم بھی نہیں کھاتے. کیا کریں گے؟ پوری جگہ تلاش کری, کہیں نہیں. آخر میں لے جا کے پانی میں ڈال دی. اچھا, پوچھے آنے کے بعد کیا کری, کوئی لیا؟ کوئی نہیں لیا. تو کیا کی؟ پانی میں ڈال دی. کہا مچھی کھائی ہوگی نہیں؟ میں مچھلی نہیں کھاؤں گا مرنے تک. مچھلی نہیں کھائی جی؟ وہ مچھلی وہ حرام. کہاں جی؟ آگ جی, حکومت کی تنخواہ, اس میں آگ روشن کری. وہ آگ کا اثر کتنی دور سوچتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. میں مچھلی کبھی نہیں کھاؤں گا, زندگی بھر مچھلی نہیں کھائی جی. حرام سے کتنا بچتے تھے دیکھو. اللہ اکبر. آج ہمارے پاس حرام کیا ہے کچھ خیال بھی نہیں کرتے. جو بھی مل گیا لے لیے, استعمال کر لیے, کھا لیے, پی لیے, پہن لیے, بلڈنگ بنا لیے, کار لے لیے, فلاں لے لیے. سب حساب کر کے دیکھے تو ہمارے کتنے حرام کا ہے کتنے حلال کا اللہ کو معلوم جی. دیکھو ہمارے بزرگ لوگ حرام سے کیسا بچتے تھے جی. تو حرام سے بچنا ایک انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو حرام کمائی کے, حرام کھانے پینے کے کتنے نقصانات ہیں, انشاءاللہ اس کو پھر بیان کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے درس سے ہم کو یہی معلوم ہوا کہ انسان کو حرام مال سے, مشتبہ مال سے دور رہنا چاہیے. ایک مرتبہ اگر حرام کھا لیے ہم, 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی جی. ایک لقمہ کھا لیے, نماز پڑھتے, 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. حدیثیں اس سلسلے میں بہت آئی ہیں, زیادہ حدیثیں صحیح بھی ہیں اور کچھ حدیثیں ضعیف بھی ہیں, دیکھیں گے ان کو بھی انشاءاللہ. اس لیے ہم کو رمضان کا مہینہ جو ہے حرام سے بچنے کے لیے اللہ نے, جو تمہارے باپ نے غلطی کی نا, اس سے بچنے کے لیے تم کو روزے دیے ہیں. اس روزے سے تم حلال کھاؤ, حرام مت کھاؤ. لعلکم تتقون, تمہارے اندر تقوی ہونا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے بھی ہم پر فرض کیجئے, اور یہ سب پر فرض کیے دے, سب پر فرض تھے. جیسے نماز فرض تھی ویسے روزے بھی فرض تھے. زکوٰۃ حج کا تو نہیں معلوم, لیکن حج کے متعلق آتا ہے کہ بہت سارے انبیاء کرام نے حج کیا ہے, ہو سکتا ہے حج بھی فرض ہو. تو وہاں سے شروع ہوا. کہاں؟ روزہ. کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے جتنے لوگ تھے سب پر روزے فرض کیے. کیوں روزے فرض کیے؟ پاکی کے لیے جی, حرام سے بچنے کے لیے. تمہارے باپ نے غلطی کر دی نا, وہ درخت کھا لیے نا, ان کے خون میں وہ گندگی آ گئی. اب اس کی وجہ سے تم کو وہ دور کرنا ہے, صاف کرنا ہے. ہو سکتا ہے یہ مصلحت ہو روزے کے فرض کرنے کی. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے. حرام روزی سے ہم کو بھی, ہماری آل اولاد کو بھی بچائے. اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں ہم ان کو اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جیسے ہم نے تراویح شروع کی ہے اور روزہ شروع کیا ہے, اسی طرح آخری رمضان تک بھی اللہ تعالیٰ نماز کی بھی اور روزوں کی بھی پابندی کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر ہمت بھی دے, توفیق بھی دے, اور اللہ تعالیٰ ہماری نماز روزوں کو قبول فرمائے. ہر حرام روزی سے, حرام کام سے, حرام بات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بچائے.
اللہ تعالیٰ سب کو آسان، سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ دنیا کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسلمانوں کو دین کی طرف آنے کی، دین کی طرف رجوع ہو کر اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔